ہمارے آج کی تقریب کے معزز مہمان آپ کی بھرپور تعریفوں میں جناب شاہد حسین جویا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو آپ کا یہ سیشن ہے اس میں مجھے جو انفارمیشن ہے میرے پاس اس کے مطابق آپ کو آج سرٹیفکیٹس مل گئے، مطلب آپ نے اپنے کورسز جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، ماشاءاللہ کانگریچولیشنز آپ سب کو۔ سب سے پہلے تو یہ شروعات ہے، ابھی مطلب جو آپ نے سیکھا ہے اس سے پیسے کمانے ہیں بیسیکلی، اور پیسے کیسے کمانے ہیں یہ آپ سیکھ چکے ہوں گے غالباً، یقیناً۔ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا رویہ اس دنیا کی حقیقت تو یہی ہے۔ یہ سب سیکھنے کے بعد اگر آپ پیسے کمانے کے قابل نہیں ہوئے تو یہ سیکھنا بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے، سجیشن ہے آپ سب سے کہ کوئی بھی اسکل جو آپ سیکھ لیتے ہیں اس اسکل کو بیچنا ضرور سیکھیں۔ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، آپ نے امیزون پہ بیچنا سیکھا ہے کہ اکاؤنٹس کیسے بناتے ہیں، یا ای پے ہے یا کچھ بھی، یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے، یہ کچرا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اس وقت تک جب تک کہ آپ اس سے پیسے نہیں کما سکتے۔ تو کیا آپ سب نے سیکھا ہے کہ آپ اپنی اسکل کو کیسے بیچیں گے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے سیکھنے کے دوران پیسہ کمانا شروع کر دیا؟ ویری گڈ، چند لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ پیسہ۔ یہ جو بیچنا ہے بیسکلی یہ ایک اپنے آپ میں ایک اسکل ہے، جتنا زیادہ اس پہ فوکس کریں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا آپ کے فیوچر کے لیے۔ اور بیچنے کے پیچھے ایک اور سائنس ہے جس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ تو آج کے دور کی جو زندہ حقیقت ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ مارکیٹنگ میں اور سیلز میں بس اتنا سا فرق ہے کہ آپ ابھی تک جو کر رہے ہیں وہ سیلز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مارکیٹنگ وہ چیز ہے مطلب جس کے اوپر فوکس کریں گے، لوگوں کو اپنی اسکل یا اپنی پروڈکٹ، اپنا آپ، اپنی سوچ، نظریات وغیرہ دکھا پائیں گے جس بہتر انداز سے، تو اس کے نتیجے میں جو چیز جنریٹ ہوتی ہے وہ سیل ہے۔ تو کیا ابھی تک کسی نے آپ میں سے مارکیٹنگ بھی سیکھی ہے؟ پلیز ہاتھ کھڑا کیجیے۔ آپ ایک دو لوگوں نے ہی سیکھا ہے۔ اگر آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی یا آپ مارکیٹنگ نہیں سیکھتے تو سیلز نہیں ہوگی، اور اگر سیلز نہیں ہوگی تو یہ جو آپ کی اسکل ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، مطلب اس سے پیسہ نہیں ملے گا۔ ایک آرڈر، 2 آرڈر، 4 آرڈر، 5 یا 10 آرڈر لے لینا، اس کو سیلز نہیں کہتے۔ سیلز مطلب بہت بڑے آرڈرز، بہت زیادہ آرڈرز مطلب بہت زیادہ پیسہ۔ اگر آپ پیسہ سوچ رہے ہیں 20,000، 30,000، 50,000 روپے مہینہ، تو آپ اپنے آپ کو، اپنی اسکل کو، اپنے ٹائم کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں۔ پیسے کو ہمیشہ بڑا سوچنا ہے، بڑے کینوس پہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ آج آپ اکیلے ہیں، اکیلے نہیں، یہ 2 سے 4، 4 سے 6، 8، 10، 15، 20، وہ ایک شعر ہے نا، اکیلے چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کے سامنے جو ہمارے محترم دوست ہیں، فلورنس اکیڈمی جب یہ بنائی انہوں نے تو یہ اکیلے ہی تھے، لیکن آج ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، اور اس ٹیم کے سکھائے ہوئے آپ بہت سارے لوگ ہیں، اور ہر سال یہ ایسا ہی ایک ایونٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کو شیٹس بھی دیتے ہیں، سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارا سر تھوڑا سا جو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اسپیشلی جو زحمت دینے کا مقصد تھا کہ سر آج کی جو یوتھ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، آئیڈیاز نہیں ہیں۔ بہت ساری بچیاں بیٹیاں ایسی ہیں جو پڑھ لکھ کے ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ کہاں سے کریں۔ شاہد بھائی بیسیکلی خانے وال کی اسی سرزمین کے خانے وال کے کہنے کے ایک فرزند ہیں، اور جنہوں نے پورے پاکستان نہ کہ بلکہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے۔ اب تک 10,000 سے زیادہ لوگوں کو فیکٹریز لگوا کے دے چکے ہیں، ان کو بزنس آئیڈیاز دے چکے ہیں، اور بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں باہر کی دنیا سے۔ میں اس چیز کا وکٹم ہوں، گواہ ہوں میں اس چیز کا کہ باہر کی دنیا سے لوگ جب آتے ہیں پاکستان میں، اسپیشلی وہ شاہد بھائی کے پاس کھانے وال ضرور آتے ہیں ان سے آئیڈیاز لینے۔ تو سر میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ان بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی آئیڈیا دیں کہ یہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد یا ڈیورنگ دا اسٹڈی یہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے یہ اپنی فیملی خاندان کو سپورٹ کریں۔ ہمارے پاس سر بہت کچھ ہے لیکن ہمارے پاس کمی ہے تو صرف آئیڈیاز کی، فوکس کی۔
تو کائنڈلی آپ سر اس چیز پہ تھوڑا سا ضرور کوئی نہ کوئی آپ میسیج دیجیے گا. تھینک یو. جو آئیڈیاز ہیں بیسکلی وہ نئے لانے کی ضرورت کیوں ہے, مطلب کچھ نیا کیوں کرنا ہے ہم نے, جو آلریڈی ہو رہا ہے اسی کو کاپی پیسٹ کیوں نہیں کرنا. ملک ریاض کا ایک انٹرویو سن رہا تھا میں ٹی وی پہ, وہ ان سے پوچھا کہ آپ اتنی اچھی اچھی کالونیز بناتے ہیں, اتنے زبردست ماڈلز بناتے ہیں, ماسٹر پیسز, تو اس کے لیے آپ نے کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے جو ریسرچ کرتی ہے یا ڈیولپمنٹ کرتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بھائی, میں کیوں ٹیم رکھوں, کیوں اپنا وقت اور پیسہ ضائع کروں, میں دنیا گھومتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پہ دیکھتا ہوں یار یہ ایک اچھی چیز بنی ہوئی ہے, اس کو اٹھاتا ہوں, کاپی پیسٹ کرتا ہوں اور بنا لیتا ہوں. وہ عالی دماغ لوگوں نے ایک چیز بنائی ہے, میں زیرو سے سٹارٹ کر کے اس کو بناؤں گا, پتہ نہیں ایسی بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی, تو ٹائم بڑا تھوڑا ہے. لہٰذا نئی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نئی آئیڈیاز پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ہوں ہم ارب پتی کرب پتیوں کے بچے, ٹھیک ہے جی, ہمارا کچن بھی چل رہا ہے, ہماری لائف بھی سیٹل ہے, ہمیں زندگی میں کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وقت ہے, پیسہ ہے, چلو کچھ نیا کرتے ہیں, وہ اچھا ہو جائے گا تو بہت ٹھیک ہے, نہیں اچھا ہوگا تو ایڈونچر ہے. تو ہم ایڈونچر نہیں کر سکتے. جو پہلے سے لوگ چیزیں کر رہے ہیں بس اسی کو کاپی پیسٹ کریں اور پیسہ کمائیں. ابھی جو حالات ہیں اس کے اندر اگر آپ اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ کہیں گھوم پھر آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا جا رہے ہیں. ابھی وقار بھائی نے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو تو آپ کیا کریں گے, سب اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتے ہیں. وقار بھائی میں نے میں دنیا گھوم کے آنا. ایک میں نام بھول گیا ہوں, اکثر بھول جاتا ہوں. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ایک ارب پتی کو جو بزنس میں بڑا نام کرتے تھے کہ میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے, مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو انہوں نے لیٹر کے جواب میں لکھا کہ ان پیسوں سے دنیا گھوماؤ. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نا یہ سمجھ نہیں پائے گا. انہوں نے دوبارہ لیٹر لکھا کہ جی میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہی 1 کروڑ روپیہ, بتائیے میں کیا کروں. تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ دنیا گھوماؤ. تو جب دوسری مرتبہ میں یہی جواب آیا نا تو انہیں لگا کہ واقعی یار یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرے لیے میسج ہے. وہ گئے دنیا گھومے, 1 کروڑ روپیہ ختم کر کے واپس آ گئے. اور واپس آ کے جو چیز وہ سمجھ چکے تھے یا سیکھ چکے تھے وہ یہ تھے کہ جتنا پیسہ بھی میں نے لگایا ہے یہ برباد گیا ہے, بچا جہاں جہاں بھی ٹھہرا ہوں ٹھہرنے کی اچھی سہولیات نہیں. تو کیوں نہ میں ایک ایسا سسٹم بلڈ کروں جس کے مطابق اگر کسی نے بھی گھر سے باہر جانا ہے تو وہ اپنے گھر بیٹھے ہی اپنا ہوٹل بک کر سکے, اس ہوٹل کے کمرے دیکھ سکے, وہاں کے اسٹینڈرڈ چیک کر سکے, وہیں سے پیمنٹ کر سکے اور جب چاہے کینسل کر سکے. یہ ایک پرابلم تھا جس کا اس نے سولوشن ڈھونڈا. تو اس نے بنایا ایک پلیٹ فارم جس کا نام ہے اویو. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نام سنا ہوگا. انڈیا کا ایک بہت بڑا ہوٹل چین ہے اویو کے نام سے. آپ سرچ کیجئے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا گھومنے کے نتیجے میں اس نے کیا بنایا. اس نے اویو بنایا, اور اویو وہ پلیٹ فارم ہے جس کی پاکستان کے اندر شاید تمنا ہی کی جا سکتی ہے کہ یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو گھومیے پھریے, لوگوں سے ملیے, ڈسکشنز کیجئے اور کچھ ایسا کرنے کی کوشش کیجئے جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. ریحان بھائی سے ایک دن میں نے پوچھا, ریحان بھائی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کون سا بزنس کروں, تو کیا بتاؤں ان کو, کیا سمجھاؤں کہ وہ کون سا بزنس کریں. تو انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی نیا کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے ارد گرد دیکھو کہ مسائل کیا ہیں, ان مسائل کو حل کر دو. مسائل کے حل کرنے کے نتیجے میں جو چیز نکلے گی وہ آپ کا بزنس ہوگا. مطلب آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے پرابلم سالو کریں, ان پرابلم کو سالو کرنے کا نام ہی بزنس ہے جس کے نتیجے میں پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے گلی میں, محلے میں, شہر میں صفائی کے بہت زیادہ پرابلمز ہیں تو آپ 4 یا 5 بندوں کی ٹیم رکھ کے صفائی کرنا شروع کر دیں اور محلے والوں سے پیسے لینا شروع کر دیں. لوگ ہنسی خوشی دیں گے کہ ہمارا محلہ صاف ہو گیا. تو بزنس کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. مطلب ہم نے صرف ایسا سوچنا ہے کہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہو سکتا ہے, حق حلال کے طریقوں سے, اور وہی بزنس ہے. جی شاہد بھائی, آپ خانے وال میں رہتے ہیں اور آپ نے مسائل کی بات کی. اگر یہاں پہ کوئی نوجوان ہو جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو, خانے وال میں رہتا ہو, 2 آئیڈیاز بتا دیں اس 1 لاکھ سے کیا کریں. 1 لاکھ میں تو کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. بزنس ٹاکس 35,000 روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی, آج 10 شہروں میں دفاتر ہیں اور 11 مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں اس کے,
اور یہ 6 سال میں ہوا ہے، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوا۔ آسان ترین بتاؤں خواتین کے لیے اسپیشل، تو آپ اپنا بیوٹی کا برانڈ شروع کر سکتے ہیں 1 لاکھ روپے میں، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کیسے سمجھانا چاہوں گا۔ 15,000 روپے میں آپ کا برانڈ نیم رجسٹر ہوتا ہے، 15,000 روپے میں آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے پیکنگ پاؤچ تیار ہو جاتے ہیں 1000، جس میں دنیا میں کہیں بھی اس کو بھیجیں گے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے سٹینڈرڈز کم ہیں۔ 15,000 جمع 15,000 30,000 روپیہ۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک عدد بیوٹی پروڈکٹ۔ خود بنانا چاہیں تو یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز پڑی ہیں بشمول میرے، آپ گھر میں بیٹھ کے ایک اچھی کاسمیٹک بنا سکتی ہیں اور اس کو پیک کر سکتی ہیں، یا پھر آؤٹ سورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ 15,000 روپے میں پروڈکٹ بنا سکتی ہیں تو 45,000 روپے میں آپ کا اپنا برانڈ تیار ہو گیا۔ 55,000 روپیہ اس کے مارکیٹنگ پہ لگا دیں۔ اور مارکیٹنگ کس چیز کی؟ اگر آپ نے لوکل دکانوں پہ فروخت کرنا ہے تو اس کے پمفلٹس بنا لیں، بروشرز بنوا لیں، وزٹنگ کارڈز بنوا لیں اور کیبل پہ ایڈ چلوا لیں۔ اور اگر آپ اس کو آن لائن بیچنا چاہتی ہیں تو فیس بک کے اوپر ایک پیج بنائیں، اپنی پروڈکٹ کی اس پہ تصاویر اور ویڈیوز ڈالیں اور فیس بک کے ذریعے اس کو بوسٹ کر دیں۔ کال چاہیں گے تو کال آ جائے گی، واٹس ایپ چاہیں گے تو واٹس ایپ آ جائے گا، کلائنٹس آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کنورژن کی۔ آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی، آپ اپنی پروڈکٹ کو بہتر انداز میں سمجھتی ہیں اور سمجھا سکتی ہیں تو کنورژن 1%، 0.5% تک پہنچ جائے گی۔ مطلب اگر 100 واٹس ایپ آیا تو اس میں سے 1 یا آدھ کلائنٹ آپ کو ضرور ملے گا، آپ اس کو پروڈکٹ بھیج سکتے ہیں۔ کلائنٹ کا فیڈ بیک لیں، اپنے پیج کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں اور اسی کو پھر بوسٹ کر دیں اور اس کی مدد سے آپ اپنے کلائنٹ لے لیں۔ پلیٹ فارمز کو بڑا کیا جاتا ہے، نام کو یا برانڈس کو بڑا نہیں کیا جاتا۔ تو جو آپ کا فیس بک پیج ہے یا آپ کا یوٹیوب چینل ہے یا آپ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس پہ توجہ دیں، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فالوورز لے کے آئیں۔ جو آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے، اسی میں سے آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں۔ پروڈکٹ کا آپ کی بیوٹی کریم ہو، آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکل ہو، گرافک ڈیزائننگ ہو، یا آپ کوئی سروسز پہ کرتے ہیں، مطلب جیسا کہ ورچوئل اسسٹنٹ یا کچھ بھی ہے، جو بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، بیسیکلی وہ لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچا دینے کا نام مارکیٹنگ ہے، اور اس پہنچ کے نتیجے میں خریداری کا نام سیلز ہے۔ دونوں چیزوں کو ملا کے کریں، بہتر اور ایسر انداز میں کریں، انشاءاللہ آپ کی پروڈکٹس سیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ضروری نہیں کہ پروڈکٹ کوئی فزیکلی ہوتی ہے، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، آپ کے نظریات، آپ کا پہناوا، آپ کا دکھاوا، آپ کا بات کرنے کا انداز، یہ سب کچھ آپ کی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں ایک ایسی پروڈکٹ بھی ہے جس کے بارے میں سن کے بڑا حیران ہوا تھا کہ لوگ $100 کے اندر اپنی ایک سکل بیچتے ہیں، اور اس سکل کا نام ہے میں کچھ نہیں کرتا۔ یہ بھی کوئی سکل ہوئی؟ بالکل یہ ایک سکل ہے۔ لوگ پیسے دیتے ہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کرتا، مجھے $100 دے دو۔ وہ کہتے ہیں اچھا آ جاؤ میرے ساتھ چائے پی لو۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے تو آنا پڑے گا نا، اس کے لیے تو ٹیکسی کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے چائے پینی پڑے گی، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں، مجھے $100 چاہیے، اور لوگ اس کو $100 ادا بھی کرتے ہیں۔ نہیں یقین تو ابھی گوگل کیجیے اور اس اسکل کو دیکھیے کہ لوگ کیسے پیسے دیتے ہیں۔ کیا ایسی پروڈکٹ بھی فروخت کی جا سکتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس تو پھر بھی اسکلز ہیں نا ماشاءاللہ، یا فزیکل ہیں، پریکٹیکل ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر کروڑوں نہیں اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، یہ جو پالیسی بیچتے ہیں، بیمہ پالیسی۔ ہم جب بھی کچھ بیچنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی تو چیز ہوتی ہے نا دینے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ ان کے پاس تو موت کا ڈر دکھانے کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب فزیکل پروڈکٹ نہیں ہے، پیسے ابھی لینے ہیں، جو پروڈکٹ دینی ہے وہ مرنے کے بعد دینی ہے، وہ بھی تو بیچ آتے ہیں نا۔ کیسے؟ ان کو جس چیز کے اندر سب سے زیادہ ٹرین کیا جاتا ہے وہ 2 ہی چیزیں، ہاؤ ٹو سیل، ہاؤ ٹو مارکیٹ۔ بیچتے کیسے ہیں، مارکیٹ کیسے ہیں۔ اور جس کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہوتی ہے، بات کرنے کا انداز، بات سمجھانے کا انداز، وہ سب سے زیادہ سیلز جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس شعبے کے اندر موجود لوگ مہینوں نہیں، سالوں نہیں، مہینوں کے اندر ترقیاں کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے پیکیجز پاتے ہیں۔ جی سر، میرا ایک کویشچن ہے کہ میں اسپوکن انگلش ٹرینر بھی ہوں، میں لیکچرر بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں رائٹر بھی ہوں۔
تو ڈیلی بیس کے اوپر میرا خود کا پیج بھی بنا ہوا ہے اور آلموسٹ میں نے جو ہے 15 پیکج اسپوکن انگلش کے کمپلیٹ کروا چکی ہوں آن لائن. میرا خود کا پلیٹ فارم ہے صاحبہ رائٹنگ اسکواڈ کے نام سے, اور ادھر سے میں نے رائٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, ادھر سے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن ٹائم بھی دینا ہوتا ہے. مطلب میں کورسز کرواتی ہوں اسپوکن انگلش کا بھی, پبلک اسپیکنگ کا بھی, کانٹینٹ رائٹنگ کا بھی, اور ادھر سے میں نے جو ہے وہ کالج بھی جانا ہوتا ہے. تو میں کتنا ٹائم اپنے پیج کو دے سکتی ہوں ڈیلی بیس کے اوپر, مجھے منیمم اور میکسیمم کو بتا دیں کہ اتنا اگر میں دوں تو میرا پیج جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے اور میرے پاس رائٹ آڈینس جو ہے وہ ٹارگیٹ کر سکتی ہوں میں. یہاں پہ دو چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں, تو کنٹینٹ رائٹنگ کو سب سے پہلے تو کاپی رائٹنگ میں کنورٹ کیجیے. کنٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ میں بہت نازک سا فرق ہے. کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کوئی بھی چیز اچھا لکھتی ہیں اور لوگ اس کو شاباش دیتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. کاپی رائٹنگ میں آپ اپنی جو آڈینس ہے یا جو پڑھنے والوں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس نقطے پہ لے آتی ہیں کہ اب خریدیے. کال ٹو ایکشن, آپ کال ٹو ایکشن پہ لے کے آئیے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ بزی ہیں اٹ مینز آپ پیسہ کما رہی ہیں. اگر پیسہ کما رہی ہیں تو اتنا کور میں لے کے جائیں گے, تھوڑا سا کسی کو دیں اور اس کو کہیں کہ آپ میرے پیج کو مینیج کریں. ایک فل ٹائم یا پارٹ ٹائم ایڈیٹر رکھیں. آپ کسی بھی فیمیل کو کہیں گے وہ 5,000 روپے پر منتھ کے اندر 4 گھنٹے آپ کے پیج کو دے دیا کریں گے. وہ نہ صرف یہ کہ پوسٹنگ کریں گے بلکہ آپ کے جو کمنٹس کے جوابات ہیں وہ بھی دیں گی, اور وہاں پہ جو سنجیدہ لوگ ہوں گے جو واقعی آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا بائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کے ڈیلی آپ کو دے دیا کریں گی. کبھی بھی کوئی بھی شخص اکیلا کسی ایک بزنس کو بہتر انداز میں مینیج نہیں کر سکتا. آپ یا تو رائٹنگ میں اچھی ہو سکتی ہیں یا ٹیچنگ میں اچھی ہو سکتی ہیں یا سیلز میں اچھی ہو سکتی ہیں یا مارکیٹنگ میں. تو جب کام لگے کہ آپ کی استعداد سے بڑھ رہا ہے تو تب 1 یا 2 بندوں کو ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ٹیم بنانا. جیسے جیسے آپ کی ٹیم بنتی جائے گی آپ کا کام بڑھتا جائے گا, آپ کا بزنس بڑھتا جائے گا, آپ کا پیسہ بڑھتا جائے گا. تنہا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی. ایک لمٹس ہیں, ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے باہر جانا ہے تو فورس لگا کے, زور لگا کے اور بندوں کی مدد سے اس دائرے کو توڑ کے باہر نکلنا ہے, ادروائز آپ نہیں نکل سکیں گے, ایک سرکل میں گھومتی رہیں گی. کسی اور کا کویشچن ہے یا اللہ حافظ کہہ دو؟ اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.